چھٹے پارے کے اندر آپ جو تیسری غلطی کر جاتے ہیں، تیسرے لفظ کو آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، توجہ سے سننا ہے۔ یہ وہ لفظ ہے جو آپ کو میں نے بتایا تھا کہ یہ غلطی آپ نے توجہ سے سننی ہے۔ دیکھیں، فا کے بعد تو ہے، فا کے بعد الف ہے، الف کے بعد تو ہے، اب تو کے بعد ہا، اور ہا کے بعد را، را کے بعد واو ہے۔ اب یہاں پر یہ عام مثال کے طور پہ ہر حرف کے اوپر زبر تو ہے نہیں، اگر شد نہ ہوتی تو پھر جیسے عام طور پہ پڑھتے ہیں ویسے پڑھ لیتے، لیکن یہاں پہ شدات آ رہی ہیں، یعنی شدیں آ رہی ہیں، تو اب اس کو کیسے پڑھنا ہے، یہ توجہ والی بات ہے، سننے والی بات ہے۔ دیکھیں، فا کے بعد جب تا کو ملائیں گے تو فا کے درمیان میں جو الف ہے وہ گر جائے گا۔ یہیں پر اکثر لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ الف کو لمبا کر کے پھر تا کے ساتھ ملایا جائے گا، یہ غلط طریقہ ہے۔ جب فا کو تا سے ملائیں گے تو بیچ میں جو الف ہے وہ گر جائے گا۔ کیسے؟ ہجے کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ساؤنڈ میں پڑھیں گے۔ فا تو زبر فت، فت۔ اب اگر یہاں تو کے اوپر صرف جزم ہوتا تو پھر ہم اس کو پڑھ لیتے فتو، فتو۔ اوکے، یہاں پر کیونکہ جزم نہیں ہے اور یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے تو، اب تو کے اوپر شد آ رہا ہے، تو جب یہاں پہ ہجے کریں گے تو تو پہ تھوڑا سا زور دے کے پڑھا جائے گا۔ کیسے؟ تاکہ ہاف حالت اس کی پڑھی جائے۔ فا تو زبر فت، تو زبر تو، فت تو۔ اب یہاں پر تو حروف مستعلیہ میں سے ہے پر پڑھا جائے گا، اس کو باریک نہیں پڑھنا۔ اس کا مخرج ہے زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کی جڑوں سے لگے اور زبان اوپر کی طرف تو کو پڑھتے ہوئے اٹھے گی تو تو پڑھا جائے گا، اور تا کو جب آگے ہا سے ملائیں گے، فا تو زبر فت، تو ہا زبر تہ۔ اب یہاں پر بھی ایسے نہیں پڑھنا تا، اگر ہا کے اوپر جزم ہوتا تو پھر ہم پڑھ لیتے تو ہا زبر تا، یہ بات سمجھنے والی ہے، تو یہ ہو جاتا، لیکن یہاں پر ہا کے اوپر شد ہے، زور دے کے پڑھا جائے گا۔ کیسے؟ جس حرف کے اوپر شد ہو وہ حرف دو دفعہ پڑھا جاتا ہے، ایک دفعہ پہلے والے حرف کے ساتھ ملا کے، دوسری دفعہ وہ اپنی حرکت خود پڑھا جاتا ہے۔ تو ہا زبر تو، تو ہا زبر ہا، تو تو را واو پیش، رو تارو، فتارو۔ اوکے، یہی لفظ ہے جو اکثر لوگ پڑھتے ہوئے پریشان ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اس کو فتحارو پڑھا جائے گا، فاتحارو پڑھا جائے گا۔ تو آج یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد کم از کم آپ کو یہ لفظ دوبارہ غلط نہیں پڑھنا پڑے گا۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ فتحارو کنتم جنوبا فتحارو۔ اس کو اچھے طریقے سے پریکٹس کرنی ہے، پریکٹس کرنے کے بعد